الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو پڑھتے تھے تم پر میری آیتوں کو، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس دن سے جس دن ملاقات ہوگی اس دن سے ڈراتے تھے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، یاد رکھیں میں ایک بات عرض کر دوں کہ قیامت کے دن جب مشرک جو ہے کافر مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی انعامات کی جب بارشوں کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو عزتیں دے گا اور ان پر اپنے انعام دے گا، تو وہ دیکھ کر مکر جائیں گے۔ جس طرح دنیا کی زندگی میں مکر جاتے ہیں نا، تو قیامت کے دن جو مشرک ہیں یہ مکریں گے۔ تو اس وقت یہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا، یہ ہمارے اوپر الزام۔ تو اس وقت جب یہ مکریں گے تو ان کے منہوں پر تالے لگا دیے جائیں گے، منہ بند، اور ان کے جو اعضاء ہیں یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھیں، کان، یہ سب اعضاء جو ہیں نا، یہ اس دن انسان کے خلاف بھگت جائیں گے، گواہی دیں گے کہ اس نے ہم سے یہ کام کروائے۔ تو جب گواہی ساتھ ہے تو پھر مکر تو کوئی نہیں سکتا۔ تو واہ جی واہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ استغفار پڑھا کرو، سمجھ آئی نا؟ استغفار، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، حالانکہ انہیں ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور نے ہمیں فرمایا کہ میں 70 باری اسی 0 دفعہ بھی نہیں پڑھ دے۔ تو استغفار جو ہے وہ ضرور پڑھا کرے۔ اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آسان سا وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ پڑھا کریں آپ، کم از کم روز 1 تسبیح پڑھ دیا کریں۔ نہیں
تو پھر یہ عذاب تیار نے گواہی دین واسطے، اور ان کو آپ روک بھی نہیں سکتے، کوئی رشوت بھی نہیں دے سکتے۔ دنیا کے اندر جو گواہ ہو نا کسی مقدمے میں، تو ان کو جو طاقتور ہوتے ہیں وہ پیسے دے کر چپ کروا لیتے ہیں، تو یہ تو پیسے بھی نہیں لیں گے، کوئی رشوت بھی نہیں لیں گے، لہذا یہ آپ کے خلاف بھگت جائیں گے، پھر کوئی عذر نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہیں گے قالوا شہدنا علی انفسنا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اس دنیاوی زندگی سے وہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ بے شک وہ کیا تھے؟ کفر کرنے والے تھے، کافر تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ یہ بھی غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کے لوگ، ٹھیک ہے نا، کسی بستی کے لوگ جب نافرمانی کرنے پر اتر آئے اور وہ نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجتا، بلکہ ان کو ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اپنے رسول بھیجتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جلدی نہیں۔ تو جب وہ نہیں مانتے، نہیں ڈرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجتا، اور پھر ایسا عذاب آتا کہ وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ جاتے۔ تو اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں، عذاب کرنے میں، بھیجنے میں جلدی نہیں کرتا۔ وَذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اس لیے کہ تیرا رب جو ہے بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا، کہ اہلھا غافلون، اور اس کے جو اہل ہیں یعنی اس میں رہنے والے وہ غافل ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا ڈال دے؟ عذاب ڈال دے۔ اس طرح نہیں اللہ تعالیٰ کرتا، بلکہ اپنے بندے بھیجتا ہے تاکہ وہ ہدایت ان سے لیں اور ڈرے۔ جب نہیں کوئی مانتا پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں۔ وَلِكُلِّ درجات، ہر ایک کے واسطے کیا ہے؟ درجات ہیں، ان کے جو انہوں نے عمل کیے، ٹھیک ہے نا، جو عمل کیے۔ یاد رکھیں جتنے کسی کے اعمال اچھے ہوں گے اتنے اس کے درجات بھی بلند ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایمان سے تو جنت ملے گی نا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل ہوں گے تو عمل سے درجے ملیں گے، جتنے عمل اچھے اتنے اس کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال سے
باخبر ہے ہر وقت. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے پرواہ ہے. ذو الرحمہ، رحمت والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ غنی کا استعمال کیا. غنی کا معنی کیا ہے؟ بے پرواہ. یہ کیوں کیا؟ اس واسطے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کم عقل کہ اللہ تعالیٰ کو شاید ہماری ضرورت ہے، وہ ہم پر اپنے رسول بھیج رہا ہے، انبیاء بھیج رہا ہے، معجزات کا بھی اظہار ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو شاید اس کو ہماری ضرورت ہے. ہم اللہ کو مانیں گے تو اس کی خدائی قائم رہے گی، نہیں مانیں گے تو اس کی خدائی قائم نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ اشکال ہی دور کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں. اگر کوئی ایمان لے آتا ہے، اس کو رب مان لیتا ہے تو اس میں اس کا اپنا بھلا ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا، نہ مانے، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کے رب ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ بے پرواہ ہے، بڑی رحمت والا ہے. اور فرمایا کہ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو وہ تمہیں لے جائے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اور فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد کوئی دوسروں کو بھیج دے. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں کہ ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے، ہاں کوئی گنتی ہے؟ کتنے لوگ آئے چلے گئے. ٹھیک ہے نا؟ ہم ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد اور آ جائیں گے. کسی کے جانے سے اس دنیا کی رونق میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ دنیا کی رونق چلتی رہے گی. کوئی یہ سمجھے کہ میرے جانے سے کوئی کمی ہو جائے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی. پہلے لوگ آئے چلے گئے، ان کے بعد اور آ گئے، وہ چلے گئے اور آ گئے. اب ہم ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہماری جگہ پر کوئی اور آ جائے گا. یہ کائنات کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، یہ چلتا رہے گا. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. ادھر آ جاؤ، میرے کو آ جاؤ، آ جاؤ گا. تو اگر کوئی ہے تو ٹھیک، نہیں تو نہ صحیح، کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ کی اس خدائی میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں لے جائے. وَيَسْتَخْلِفُ مِن بَعْدِكُمْ، تمہارے بعد کوئی اور لے آئے گا، تو کوئی فرق نہیں پائے گا. میرا خیال ہے کہ میں ہوں اتنے بس کرن لگیا، تسی پہلے آ جانا سی. درس سننا ہے تسی، اوہ پہلے آ جانا سی، لیٹ